بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا اور چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دوں اور اس کے بعد وہ آپ کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جب ان دونوں جوانوں کو دیکھا کہ بہت دانا اور عقل مند ہیں تو انہوں نے چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اس لیے ان کے خواب کی تعبیر میں تعمیل کیا اور ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیز جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ خدا نے ہی مجھے سکھائی ہے۔ اس پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ میرا خدا وہی ہے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ پھر وہ دونوں بولے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ آپ کون سا دین ہے آپ کا جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو، یہ فضل ہے اللہ پاک کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب حلق پر فرض ہے اور ہم سے راہ سیکھیں۔ وہ بولے کہ ہم جس چیز کو پوچھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کو سن کر کہا کہ تم پیغمبر زادے ہو اور تم غلام کس طرح ہوئے؟ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے مجھے بیچ ڈالا ہے، اور بالتفصیل ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں یا اپنے دین سے پھر جائیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ پہلے تم اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اے رفیقو بندی خانے کے بلا سوچو تو کہ کئی معبود جدا جدا بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دوستو، بندی خانے میں تمہارے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجتے ہو اور انہیں خدا بھی کہتے ہو۔ ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے اور نہ ضرر۔ ان بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو، پوجنا تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بالکل ہی عبث ہے، اور پوجنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا روا نہیں ہے اور واحد مطلق ہے۔ بامصداق اس آیت کریمہ کی ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، تم نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، اور نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کی۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے راسیدی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے اور پھر بولے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہم اپنا دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، اب تو ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رفیقو بندی خانے کے تم دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے شراب برتے، وہاں میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے خلاصی کرے گا اور خوش بھی کرے گا حلت دے کر، اور اپنے خداوند کو بھی پلائے گا، یعنی کہ شراب، اور دوسرے نے جو دیکھا ہے کہ سر پر اپنے روٹی رکھی ہے اور اڑتے جانور اس کو کھا جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھا جائیں گے۔ بامصداق کی آیت شریفہ کے، ترجمہ، اے رفیقو بندی خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سے 100 پلا دے گا اپنے خداوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے 100 وہ سولی پر چڑھے گا، پھر کھاویں گے جانور اس کے سر سے مغز کو، اب فیصلہ ہو گیا وہ کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی کہ کل قید خانے سے خلاصی پاؤ گے اور اپنے خداوند کو شراب پلاؤ گے، یعنی کہ اپنے مالک کو، اور ہماری بات بھی تم اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ پس اس بات کو اللہ پاک نے ناپسند کیا اور بیزار ہو کر
ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے نجات مانگی۔ تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بلا دیا کہ یوسف کی بات اپنے بادشاہ سے کہے، جیسا کہ اللہ پاک تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہہ دیا حضرت یوسف نے اس کو، جو بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خداوند کے پاس۔ سو بلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے، پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی وقت۔ اکثر مورخ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف اس قید میں تقریباً 7 برس رہے۔ مروی ہے کہ جبرائیل نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کر دیکھا کہ حضرت یوسف کو عبادت کرتے اور دعا مانگتے۔ تب ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے، اور یہ اوپر گزر چکا ہے، اب اس کے بدلے 7 برس تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ جس پر راضی ہے اس پر میں بھی شاکر ہوں، اور بولے، اے حضرت، آپ تو سب مخلوق سے بدتر ہیں، اور آپ کیوں کر قید خانے کثیف میں تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر حضرت یوسف نے فرمایا، اے حضرت جبرائیل، کس گناہ سے مجھ کو اللہ نے اس قید خانے میں ڈالا اور اپنی شفقت اور رحمت اس ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہیں، جو اسے مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی، وہی تم کو مل گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بولے یوسف، اے رب، ہمارے مجھ کو قید پسند اس بات سے کہ مجھ کو بلاتی ہے طرف اس کے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے اس کا فریب تو شاید میں مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں میں بے عقل۔ یہ دعا اس کے رب نے قبول کر لی، پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب، وہی ہے سننے والا خبردار۔ پس ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا فریب جو وہ حضرت یوسف پر چلانا چاہتی تھی چل نہ سکا، اور حضرت یوسف کی دعا کو رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان کا فریب حضرت یوسف علیہ السلام سے دفع کر دیا، اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا وہی ہوا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو لازم ہے کہ ہر وقت بھلائی طلب کرتا رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے والدی بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ اپنے گھر بیٹھے غم کرتے ہیں اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی نہیں ہیں، اور مشغلہ ان کا دن رات عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری اور مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس قدر رنج اٹھاتے ہیں، آخر ان کو کچھ فلاح ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں نوجوانوں کو بتا دی کہ اس کے ایک دن بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں کو قید سے خلاص کیا، تو ساقی کو قید سے نوازش پائی اور خلت بخشا، اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام جانوروں نے آ کے اس کا مغز اور گوشت اور آنکھ اس کی کھا لی، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی شیطان نے بلا دی، اور وہ بات حضرت یوسف کی اپنے بادشاہ سے نہ کہہ سکا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً 7 برس تک رہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 برس تک رہے۔ اسی قید بند کی حالت میں شب روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور ہر وقت درس دیتے رہتے تھے، اور ادھر زلیخا ان کے لیے غم و انداز دن رات پیچ و تاب کھاتی رہتی، اور وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف پر عاشق تھی وہ حضرت یوسف کے لیے کھانا دونوں وقت قید خانے میں پہنچایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ تو کھا لیتے اور باقی جو بچتا وہ قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک شب ملک ریان میں خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی، ان کو 7 گائیں دبلی کھا گئیں، پھر اس کے ساتھ ہی 7 بالیاں گلے کی ہری تازی دیکھی کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متحیر ہوا اور اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ متحیر ہو کر اپنے خواب کا ماجرا پوچھا، نجومیوں کے سامنے پیش کر دی، اور تمام نجومی صاحب کی تعبیر بتانے سے حیران ہو گئے۔ آخرکار کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو اڑتے چمبے کا خواب ہے، اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔
اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ آخرکار اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا، ہم کس سے پوچھیں؟ وہی ساقی جو دو نوجوانوں میں ایک بچہ تھا، وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتانے کے وقت کہی تھی، وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آ گئی۔ پھر اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس کی خواب کی تعبیر ایک شخص ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک دن ہم دونوں نے خواب دیکھا کہ میں تو جام شراب کا برتا ہوں ہم سے پیالے میں، اور باورچی نے دیکھا تھا کہ سر پر اپنے روٹی کا ہوان اور اڑتے جانور آ کر اسے کھاتے ہیں، چنانچہ بیان اس کا اوپر گزر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت یوسف نامی ایک شخص ہے، اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا، چنانچہ اس نے خواب کی جو تعبیر کہی تھی وہ تو ہاتھ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اگر حکم عالی ہو تو اسے بلا دیں، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ ساقی نے حضرت یوسف کے پاس جا کر بہت عذر خواہی کی کہ میں آپ کی بات بادشاہ کو کہنا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس ساقی سے کہ یہ بھول چوک ہونا تمہارا ہمارے لیے باعث گردش تھی، اور میرے لیے ابھی قید خانے میں رہنا تھا۔ اس نے کہا کہ بات مدت کی تمہاری مجھ کو یاد آئی حضرت جی، بزرگی آپ کی میں نے اپنے بادشاہ سے بیان کی، تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کر لیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور کہا بادشاہ میں نے خواب دیکھا 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں، اور اسی طرح دیکھا کہ 7 بالی ہری تازی کو 7 بالیں سوکھی کھاتی ہیں۔ اے میرے درباریوں، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر ہو تم تعبیر بتانے والے۔ وہ کہنے لگے یہ تو اڑتے ہوئے خواب ہیں، ہم لوگوں کو ان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوانے والے ساقی سے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، وہ تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں 7 برس تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب رہے گی، اور پھر اس کے بعد بڑا زبردست قحط ہوگا اور زراعت بھی بہت کم ہوگی، اور لوگ شدید تکالیف میں مبتلا ہوں گے اور دکھ اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیرت میں آ گئے۔ بس ملک ریان نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے، ساقی تم بتاؤ۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے پھر اچھی طرح سے پوچھاؤ۔ بادشاہ کے کہنے سے ساقی پھر حضرت یوسف کے پاس گیا اور جا کر پوچھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ۔ ساقی نے جا کر کہا اے یوسف علیہ السلام، سچی بات مجھ کو بتا دو، اس خواب کی 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں، اور 7 بالی ہری تازہ کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہیں۔ یہ بات سن کر ساقی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تم کو لوگوں کے پاس لے چلیں تاکہ تمہاری ان کی قدر معلوم ہو۔ اور لیکن حضرت یوسف نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس ساقی سے فرمایا کہ جا کر کہہ دو کہ 7 برس کھیتی کرو گے، خوب غلہ ہوگا، پھر اس کے بعد 7 برس تک اس ملک میں قحط رہے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ۔ کہا یوسف نے تم کو کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس چھوڑ دو اس کے بیچ بالوں اس کی کہ مگر تھوڑا سا اس میں سے جو کھاؤ تم آویں گے، اس کے پیچھے 7 برس سختی کے، پھر کھاؤ گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے، پھر آئے گے اس کے پیچھے 1 برس اس میں بارش پاویں گے اور اس میں خوشی شرابیں بنائیں گے۔ اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہنے دینا تاکہ زمین میں گل نہ جائے اور کیڑا نہ لگے 7 برس تک، کیونکہ وہ قحط پورے 7 برس تک رہے گا۔ پس ساقی نے جو تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ سب اپنے بادشاہ ملک ریان کو جا کر سنا دی، اور باقی جو لوگ وہاں مصری باشندے موجود تھے سب کے سب یہ تعبیر خواب سن کر حیرت میں آ گئے، اور اس بات کی بادشاہ نے بھی تصدیق کر دی۔ اور بادشاہ نے کہا یہ شخص تو بڑا عقل مند اور دانا ہے اور قابل وزارت ہے۔ اس کے بعد اس ساقی سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور تمہارے اس کے کیسے ہیں؟ ساقی بولا وہ عقل مند صالح ہے اور بہت سی صفتیں اس کی بیان سے باہر ہیں۔ عزیز مصر نے اس کو مالک ابن سوداگر سے مول لے کر بطور غلام اپنے گھر رکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو قید میں کیوں رکھا ہے؟ ساقی بولا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی سے بے گناہ مالک ابن سوداگر کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے۔
یہ حال ساقی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کر بہت افسوس کیا اور قید خانے کے امین سے اور داروغہ کو بلا کر پوچھا کہ یوسف جو تمہارے قید خانے میں ہے وہ کیسا آدمی ہے اور عادت و خصلت اس کی کیسی ہے، کیا تم لوگ اس کی عادات وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہو اور رکھتے ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان آدمی ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو مثل ماں جہادم کی شب و روز دعا و تسبیح و تحلیل و عبادت میں ہی مشغول رہتا ہے اور تمام قید خانے والوں کو درس و تدریس دیتا ہے اور ہر شخص کی غمخواری کرتا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے کھانے کے لیے آتی ہیں وہ سب کی سب محتاج اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا کھاتا پیتا ہے، اور وہ شخص کسی کو ایذا و تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اور وہ پیغمبر زیادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کھانا پینا کون دیتا ہے اور وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے کبھی کبھی تو زلیخا اور کبھی کبھی مصر کی فلانی فلانی 5 عورتیں محبت مفی رکھتے ہوئے بیچ دیتی ہیں، لیکن وہ نوجوان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ اس کو صحیح طور پر کھاتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اس بے گناہ کو عورت کی تہمت کی پاداش میں اس جوان کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ سن کر بادشاہ نے کہا اچھا اب عزیز مصر کو بلاؤ۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اسے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس صالح نیک مرد کو کس واسطے قید خانے میں ڈالا ہے؟ تم ناحق مرد خدا کو اذیت دیتے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ عزیز مصر نے بعد عرض کیا کہ حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس مرد خدا کو مالک ابن زار سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا اور اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا رکھا تھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اس لیے میں نے اس بارے میں پکڑ کر اسے قید کر رکھا ہے۔ یہ ساری کیفیت بادشاہ سن چکا تو بادشاہ نے اس ساقی سے کہا کہ تم عزت و احترام کے ساتھ اسے گھوڑے پر بٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دیں جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھیں۔ یہ باتیں حضرت یوسف نے سن کر ساقی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے میں نہیں آ سکتا، مجھے اس کی رضامندی ضروری چاہیے، اور ان عورتوں سے پوچھنا کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ میں گناہ گار ہوں یا کوئی اور گناہ گار ہے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ باموجب فرمان بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف سے کہا، اور حضرت یوسف نے جو کہا وہ بادشاہ سے آ کر بیان کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس قاصد کہا اس نے پھر جا تو اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے؟ تحقیق میرا رب تو فریب ان کا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اگر بادشاہ پوچھے تو پورا قصہ کھول کر بیان کرو تاکہ حقیقت واضح اور تقصیر کا بھی پتہ چلے کہ اصل تقصیر کس کی ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف سے یہ ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا کو اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو؟ اس کے جی سے بولی حاشا للہ، ہم کو نہیں معلوم۔ اس پر کچھ بڑائی بولی عورت عزیز مصر کی اب کھل گئی ہے سچی بات، میں نے یوسف کو پھسلایا اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا حضرت یوسف نے بادشاہ کو سب کا فریب دکھلایا اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مددگار تھیں، اور فریب دینے والی کا نام لیا کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر کر رکھی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے یوسف کی حوائش کی تھی یا اس نے تمہاری حوائش کی تھی؟ تو سب سچ کہہ دو۔ وہ بولے کہ ہم نے کبھی ایسا حسن و جمال نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو ایک بار بے ہوشی ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا اور وہ بے گناہ قید میں پڑا تھا۔ ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب
ظاہر ہوتا ہے تب بادشاہ سے کہنے لگی ہے بادشاہ تم ان سے کیا پوچھتے ہو، جو کچھ خطا ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے، اور جو شخص فکر مند ہوتا ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے، لیکن میں تو آپ ہی اقرار کر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید میں ڈالا اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں، اب آپ جو چاہے سزا دیں، میں سزاوار ہوں۔ زلیخا کی آہوازاری سن کر لوگ بڑے متعجب ہو رہے تھے اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عزیز مصر نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اور نہایت شرمندہ اور پشیمان ہو رہا تھا، اور وہ چند روز اس غم میں مبتلا رہا، پھر اس کے بعد اس نے انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت یوسف کے لیے مضطرب ہوا، پھر فرمایا کہ یوسف میرے پاس لاؤ، تو اس نے حضرت یوسف کو بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: کہا یوسف تم نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہیں تاکہ خداوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے کہ جس وقت یوسف نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے اور کہا کہ ترجمہ: اے یوسف کیا تو نے قصد نہیں کیا تھا؟ حضرت یوسف اس بات سے بہت نادم ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، قولہ تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور میں نہیں پاک کہتا اپنی جان کو، تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے، مگر جو رحم کرے، پروردگار میرا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھیں، اور سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت گپائی۔ قولہ تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر باتیں کی اس نے، تحقیق تو آج نزدیک ہمارے مرتبے والا ہے۔ بس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا میں وزارت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی خبرگیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا اچھا میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف بولے نہیں، کیونکہ حق عزیز کا مجھ سے بہت زیادہ ہے، وہ اپنے مقام پر قائم رہے، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ مجھے سارے ملک کا اناج اور غلے کا مختار کر دو تو میں اس کام کو انجام دوں گا، اور پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا، اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی، کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس کام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی غرض تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ریت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلے کا ریت سے لے لیتا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ ریت پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا کام پر مقرر فرما دیا۔ اس سے تمام حلق خوش کو راضی ہوئی، پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا، بادشاہ اس کے اعتبار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی ریت سے بھی معلومات کی تو آپ کو ریت پر ہی پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار بھی اپنی کمر سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی، اور تخت مرصع زرد یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا، لباس زرق بٹ بیش قیمتی ان کو پہنا کر اس تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت چہرہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس کو اس میں سے نظر آتا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی لطافت و صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا، اور جملہ ارکان دولت اور ریان سلطنت بادشاہ کی ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا ان کے سپرد ہوا، اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا، اور بعد فوت ہو جانے عزیز مصر کی تمام خزائن اس کے حضرت یوسف کی ملک میں آ گئے، اور بادشاہ بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ نشین ہو گیا، اور بادشاہ نے ان کو اپنا
اپنا ولی مقرر کر دیا، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام غلہ و اناج مصر میں لا کر جمع کیا۔ الغرض اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی کہ فلانی شب فلاں گری میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف یہ خبر سن کر اس کے انتظار میں اسی شب سے رہے۔ وہ وقت آن پہنچا، تب سب کو فرما دیا کہ اناج غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کر دو، کیونکہ مہلوک خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی، تب خلائق شہروں کی بادشاہ کے پاس آ کر حاضر ہوئی اور اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگے۔ یہ خبر حضرت یوسف کو پہنچی کہ خلائق بھوک سے سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور بھوک سے عاجز آگے ہیں۔ تب وہ غلہ جو جمع کیا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی حاصل ہوئی، پھر جان میں جان آئی اور ادھر زلیخا باوجہ قحط کے آہوز جاری کرنے لگی۔ جو شخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا، وہ انعام و اکرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کچھ اس کو رقم بھی دیتی تھی۔ جتنی دولت تھی سب کی سب لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیر ہو گئی، اور شب و روز حضرت یوسف کے لیے روتے روتے بڑھیا اور ضعیف ہو گئی اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ آخر میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ چند روز اسی آتشی فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو 40,000 جوان مسلح پوش اور 4,000 جوان کمر بند زرین اور 1,000 صاحب ہوش مند ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر یہ ہے کہ ایک دن حضرت یوسف سوار ہو کر مرضی الہی سے اسی راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کر خبر دی کہ اے زلیخا، آج یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی ہوئی آئی اور حضرت یوسف کو پکارنے لگی، اے کریم ابن کریم، ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا کچھ حال زار تو سن لے۔ حضرت یوسف نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور بولے کہ زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال اور خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے برباد کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابھی تک وہی عشق تیرا موجود ہے۔ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کر دیکھ۔ حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یکایک ایک ایسی آتشی دل سوزاں سے چھوڑی کہ اس سے حضرت کا چابک جو ہاتھ میں تھا ایک دم گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف نے اس چابک کو اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف، آج تقریباً 40 برس ہوئے ہیں یہ شعلہ آتشی میرے دل پر جلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھا ذرا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا اور فوراً ہی اپنا چابک زمین پر ڈال دیا۔ اے یوسف، میں کیوں کر تیرے شب و در پیچ کھاتی رہتی ہوں؟ حضرت یوسف رحم کھا کر اور یہ حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بولے کہ زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہی زلیخا فوراً مشرب با اسلام ہوئی۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا، اے زلیخا، بتا تو کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی، اے یوسف، خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کیجیے کہ وہی جمال اور جوانی اور بینائی چشم کی پھر مجھ کو عنایت ہو تو باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کروں گی اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہوں گی۔ یہ سن کر حضرت نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور کچھ دیر تامل میں رہے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ یوسف، تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ تب حضرت یوسف نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک خداوند قدوس سے دعا مانگی۔ ابھی آپ نے اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا تھا کہ زلیخا نے آواز دی کہ اے یوسف، اپنا سر اٹھاؤ، سجدے سے جو تم نے چاہا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ ان کے کہنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کر زلیخا کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ صورت، جوانی اور بینائی چشم اسے خدا نے عنایت فرمائی ہے۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو خدا کا شکر بجا لائی اور پھر ایمان میں ترقی بھی ہو گئی اور پھر حضرت یوسف کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف فرمانے لگے، اے زلیخا، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی کہ جس نے یہ شکل و صورت و بینائی چشم کی مجھ کو بخشی ہے، اس کو چھوڑ کر ناحق یوسف سے کیوں اپنے آپ کو برباد کرواؤ، اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی، اے یوسف، صبر کر، جلدی مت کر۔ اس کے بعد زلیخا غمخانے میں جا بیٹھی اور حضرت یوسف نے حواس گاڑی میں اس کی لوگوں کو بھیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ تقریباً 40 روز اسی طرح گزرے کہ اسی 40 دن کے اندر حضرت یوسف نے اتنا
درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس میں بھی ایسا درد نہ اٹھایا تھا۔ ادھر ملک ریان نے زلیخا کے پاس پیغام بھیجا تھا اور بہت سے لوگ جا کر اس کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ بعد اس نے چند روز کے نکاح قبول کر لیا، جیسا کہ شب زفاف کو سلاطین اور ملوم کا رسم شرعی ہوتا ہے، ویسا ہی زفاف کی تہدائی ہوا اور زلیخا کو دوشیزہ یعنی باکرا پایا۔ اور کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف نے حضرت زلیخا سے گزشتہ حال معلوم کیا۔ وہ بولی کہ عزیز مصر ضعیف مرد تھا اور میں اس وقت جوان تھی، جو کام زن و شوہر کا ہر تہلیہ میں ہوتا ہے وہ میرے اور عزیز مصر کے بیچ نہ ہوتا تھا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے زلیخا کو بچا کر رکھا تھا، اس لیے کہ شیطان آ کر اللہ کے حکم سے عزیز مصر اور زلیخا کے درمیان سو رہتا تھا، اور عزیز مصر کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زلیخا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ پس حضرت یوسف اور زلیخا نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان جب بالکل بوڑھا ہو گیا تو تمام کاروبار بھی بادشاہی کا حضرت یوسف کو دے دیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کی۔ حضرت یوسف کو جب اپنی سلطنت کے کل اختیارات مل گئے تو وہ حلق اللہ کی پرورش کرنے لگے، بقدر حاجت کے غلہ کو رعیت کے ہاتھ بیچتے اور صدقہ بکثرت فقیروں اور محتاجوں کو دیتے۔ کچھ مدت کے بعد قحط سالی آئی، یہاں تک ایک من اللہ اور کا نر 2 دینار کا ہو گیا اور تمام گرد و نواح اطراف سے مصر کی رعیت آ کر جمع ہوئی۔ پھر تمام اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ سارا غلہ غیروں کے ہاتھ نہ بیچا جائے، اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مریں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام حلق اللہ کا اس میں حق ہے، اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے، لہٰذا ان کو دینا لازمی ہے اور غلے سے محروم رکھنا سخت گناہ ہے۔ اگر ان لوگوں کا ہاتھ نہ بیچوں گا تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے رہے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ درہم و دینار نہ رہا اور سب کا سب حضرت یوسف کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے باوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں تمام لونڈی باندی باوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ جو کچھ تھا حضرت یوسف کے ہاتھ میں بیچ کھایا، اور 5ویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں بیچ ڈالی، اور 6ٹھے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹی کو باوض غلے کی ہبہ کر دیا، اور 7ویں سال لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف کے پاس اجرت میں دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی باندی حضرت یوسف کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے کبھی اتنا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا۔ حضرت یوسف نے جب حلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا کہ شکر اس خدا کا ہے کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں، اگر ہر بال کے منہ میں 100 زبانیں بھی ہوں تو شکر نعمت کا اس کے ادا نہ ہو سکیں گی۔ یہ سن کر ریان بن ولید نے کہا کہ حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں کلیتاً دستربردار ہوں اور میں حضرت یوسف کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جو ان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کام حلق اللہ میں کریں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا اور تمام مالی و اسباب جس کا تھا اس کو واپس دے دیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز کھانا سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور تمام حلق اللہ کی موافقت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں آسودہ ہو کر نہیں کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں، اور آپ کے ملک مصر میں خزانہ و انبار اس قدر ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو باقی جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اور سیر ہو کر کھانا کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہے، اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب 7واں سال تمام ہوا اور تقریباً 40 دن اور باقی تھے اور کچھ اناج و غلہ مصر میں باقی نہ رہا تو لوگ شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر ملتجی ہوئے۔ حضرت یوسف لوگوں کے حال دیکھ کر مرتدد ہوئے اور آدھی رات کو اٹھ کر تضرع و زاری کی کہ اے رب العالمین، اے میرے پیارے رب، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مرے جاتے ہیں، اور اگر تو رحم نہ کرے گا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تب خدا تعالیٰ کا رحم ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف تو میرا پیارا ہے، تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا، یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ بس اسی حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا۔
اور چہرے مبارک کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن کا قحط اسی طرح سے گزر گیا اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی کھیتی بہت اچھی ہوئی اور اناج بے شمار ہوا۔ تمام مخلوق خدا نے اس قحط سے نجات پائی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادر ذات اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لائے تاکہ حضرت یوسف اس کے واسطے خداوند قدوس سے دعا کریں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکی کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرے کی شمعیں اس پر ڈالیں تو خدا کے فضل و کرم سے اس لڑکی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ ملک مصر میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہ رہا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس قحط سالی کا شکار تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور عزیز مصر سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کو سن کر ان کے 10 بیٹوں نے مصر جانے کا قصد کیا اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی خاطر جمع کے لیے چھوڑ دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاع پشمینہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: اور آئے بھائی حضرت یوسف کے پاس پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف جب ملک مصر کے مختار ہوئے موافق 7 برس تک خود آبادی کی اور تمام ملکوں کو اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے۔ پھر 7 برس قحط سالی میں رہے۔ اس قحط سالی میں ایک ہی باؤ میانہ باندھ کر غلہ بکوایا اور اپنے ملک والوں اور غیر ملک والوں کو برابر ایک ہی باؤ سے فروخت کروایا مگر پردیسیوں کے ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اسی اصول سے تمام خلائق کو سہولت رہی اور قحط کو مصیبت سے بچتی رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج و غلہ سستا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے واسطے مصر میں آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح یقین واثق سے ان کو پہچان لیا اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت یوسف اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر توق زری پہن کر تخت شاہی پر مطمئن بیٹھے تھے کہ اس لیے ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا اور بعض محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ پھر جب حضرت یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو زبان عبرانی میں اپنے بھائیوں سے بات چیت کرنے لگے۔ پھر اسی گفتگو میں حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ مجھے تمہاری شکل و صورت سے پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، پیشہ ہمارا شیبانی ہے جو کہ ہماری ولایت میں قحط ہوا ہے اس لیے اناج کیونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا ہے اس لیے اناج و غلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گے۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہم 10 بھائی ہیں، ایک ہی باپ سے ہیں اور ہمارا یہ کام نہیں ہے اور ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ وہ فوراً بولے کہ حضرت جی ہم اپنے باپ کی کل 12 بھائی تھے اور ہم میں سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے گیا، ہم اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں سے بیریا کھا گیا اور اس کا ایک ماں کے بطن سے ایک اور بھائی ہے اس کو اپنے باپ کے پاس ہی رکھا ہے واسطے تشفی خاطر کی کیونکہ وہ اس وقت اکیلے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو، اس پر کون گواہ ہے؟ وہ بولے اے عزیز ہم لوگ بعید الوطن مسافر ہیں اور کوئی ہم کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہم کیوں کر دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو جو بھائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ، تو ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسے باپ نہیں چھوڑیں گے اور اپنی نظر سے اس کو ایک ساتھ بھی علیحدہ نہیں کریں گے۔
بہت اچھا ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے، اگر ہو سکا تو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سو تم سب جاؤ، صرف ایک بھائی تمہارا بطور قید یہاں رہے گا، کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے۔ تب سب نے آپس میں مل کر تبادلہ خیال کیا کہ یہاں کون رہے گا۔ سب کے نام سے قرآن اندازی کی گئی اور وہ قرہ شمون کے نام پر نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بطور قید کے رہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر رخصت کرو اور قیمت اناج کی ان کو پھیر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ویسا ہی کیا، بس ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی اناج تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے کہ جو مال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا ہمراہ لائے تھے اناج و غلہ خریدنے کے، وہ بھی مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا۔ وہ اس واسطے کہ معلوم یا ان کو باپ کے پاس سوائے اتنے مال کر کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت تھی تاکہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مال بھائیوں کو اس واسطے پھیر دیا کہ باپ کو معلوم کرے کہ میرا مال پھیر دینا یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے یوسف کے پاس، شمعون کا مقید رکھنا کچھ مزاح کا نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ کر پھر اپنے بیٹے کو بھیجیے۔ خبر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا اور دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دے۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے یوسف، اگر اپنے بھائیوں سے تم نے مکافات لی تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ عفو کرنا موجب و حسنات کا ہے، اور اپنے کو ان سے چھپا اور ان کو مت اپنی پہچان دے تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجات سے محروم نہ جائیں، اور صاحب استطاعت کو یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے ڈر سے اور ان کی ضروریات سے محروم رکھیں۔ اے یوسف، ان واقعات کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں، خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باموجب خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ معاہضہ نہ کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ ابھی حیات ہیں؟ بولے ہاں ابھی حیات ہیں۔ پھر پوچھا کس شکل میں ہے؟ وہ بولے سوائے عبادت کے اور کچھ کام نہیں کرتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے شہر کنعان میں، اور وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے کہ بیٹا ایک تھا ان کا اور وہ اس کو خوب چاہتی تھی اور ان کا نام یوسف تھا، وہ نہایت حسین و جمیل تھا، ایک لحظہ نظروں سے جدا نہ کرتے تھے۔ اللہ کی مرضی ہوئی کہ اس کو بیریا کھا گیا، اس کے لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ہی جاتی رہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کتنے بیٹے رکھتے ہوئے کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے ایک اور بھی اس کا سگا بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے، اور اس کی 6 بہنیں موجود ہیں، لیکن یوسف ان میں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ انہوں نے غم میں شب و روز روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دیں، اور ایک مکان شہر کے باہر بنا کر نام اس کا بیت الاحزان رکھا ہے، اسی مکان میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھا؟ وہ بولے نہیں، ہاں البتہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں زیادہ تھا، دانائی اور عقل مندی میں ہم بھی اس سے زیادہ تھے، الغرض اس کے سکتے بیان سے باہر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت میں معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر ظلم بھی کیا، مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے خدمت گاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ بیچارے مسافر بعیز وطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی لطیف اور پاکیزہ کھلایا کرو، اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اور اعلیٰ قسم کا پہننے کو دو۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے اور اس کو خریدنے کو آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم لوگ کیا مال لائے ہو؟ اناج لینے کے واسطے اس مال کو حاضر کرو۔ تو وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے۔ وہ مال قسم پشینہ وغیرہ کا تھا اور اس کی قیمت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خریدا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگرچہ مال تمہارا مال لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ
پھر جب داخل ہوئے ان کے پاس بولے، عزیز پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہم پونجی ناقص تو پوری دے ہم کو پورا پورا دینا، یعنی تم ہیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے ہیرات کرنے والوں کو۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کئی دن کھلا پلا کر ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے تم کو گندم دے دیا، اگر اب کی دفعہ ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور بھی ہم ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کریں گے، اور مصر والوں کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دیا سوائے تمہارے بامستاق اس آیت شریفہ کے۔ کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب اور کہاں لے آئی ہو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ پورا پورا ماپ دے رہا ہوں، اور میں سب سے زیادہ ماپ کرنے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا اور سگا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا، اور نیز یہ بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا، اور وہ بولے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کیا انہوں نے کہ ہم سب ہوائی ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ، اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ضروری۔ پر حضرت یوسف نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی تھی ان کو بھی جا کر ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو، چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے الفاظوں میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کی اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر ان کو پہچانیں اور شاید اسی وجہ سے پھر واپس ہمارے پاس آویں، یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دی گئی بطور احسان کے، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آئیں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لاویں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں پر بہت مہربانی کی لینے دینے میں، تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھانا پلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال احوال پوچھنا یوسف کے سوا اور کون کر سکتا ہے، اور ان کی بول چال اور آواز بھی اس طرح پر ہے، اور اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہوا تو اغلب ہے کہ کوئی ہمارے خاندان میں سے ہو یا اہل بیت سے ہوگا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر واقعی یہ ہمارا یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی ہے، اور اس نے یہ دولت و لشکر اور اعلیٰ اتنا مرتبہ کیسے پایا۔ پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے کہ کیا یوسف ابھی تک زندہ ہے؟ جی، وہ تو کبھی کا مر چکا ہوگا اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور بعض ان بھائیوں میں سے کہنے لگے، ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے ضرور انتقام لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں طلب کرتا، البتہ جو میں کہتا ہوں یہی سچ ہے، یہ شخص ہی یوسف ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ گمان نہ کیا، اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹوں، مصر کا احوال اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری ہے وہ مجھ سے بیان کرو، تب انہوں نے احوال راستہ کا اور مصر کے عزیز کی ضیافت و مہربانی کی کیفیت بیان کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کہیں میرے یوسف کی بھی خبر ملی ہے؟ وہ سب کہنے لگے کہ ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو بیریا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے، اور یہ بڑا ہم کس سے پوچھیں، اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے۔ ہاں، ایک بات ضروری عرض کرنی ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ہاں، وہاں میرا یوسف ہے، اگر میرا یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب۔ وہ سب بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ہمراہ لانا، ورنہ گندم نہ ملے گا۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے سب سے چھوٹے ہیں، بامستاق اس آیت شریفہ کے۔ کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔
بس جب بھی رائے طرف باپ اپنے کے کہا انہوں نے، اے ہمارے باپ، منع کیا گیا ہے ہم سے، بس بیچ ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان، تاکہ ہم اس کی ناکبانی کریں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر، مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر۔ پہلے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب وہ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھولا تو اس اسباب میں اپنا مال بھی پایا جو لے گئے تھے۔ ترجمہ: اور جب کھولا انہوں نے اسباب، اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو لوگ ہم لے کر گئے تھے وہ سب واپس آ گئی۔ اگر آپ نے چھوٹے بھائی کو ہمارے ہمراہ روانہ نہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو گلہ ایک بوجھ جھوٹ کا ملے گا، ورنہ ہم سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بات سن کر حضرت یعقوب نے کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی، میرے روبرو کہ اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ بس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا کہا، اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے اور جو کچھ اب لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ ہے اور شاہد ہے تمہارے قول و اقرار پر۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی، اونٹوں کے بوجھوں میں جو مال بھیجا تھا اناج کے لیے مصر میں، پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا، اور میں نے بھی یقین کیا اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا، اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے حوائش و اقارب کو دیا اور آدھا ملک شام میں بھیج دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا۔ اور چلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یک بار کی ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل مت ہونا، بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ممکن ہے کہ کسی کی بد نظر تم پر پڑے، اور جو میری پونجی وہاں سے بذریعہ شتر کے بوجھ پہ واپس آ گئی ہے یہ تم لیتے جاؤ، اور یہ وہاں دے دینا، ہو سکتا ہے شاید بھول میں چلی آئی ہو، اور یہ چیز اناج کی قیمت میں دی گئی ہے، تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں۔ یہ وصیت فرمائی اور پھر کہا، جاؤ میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ توکل تو اللہ کہہ کر رونے لگے، اور اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بہت منتظر تھے کہ کہیں دیکھیں کہ کب آئیں گے۔ غرض یہ کہ وہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے، اور حضرت یوسف کو بھی خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت خوش ہوئے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی بموجب وصیت اپنے باپ کی علیحدہ دروازے سے متفرق صورت میں مصر میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور حضرت یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹوں، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ دروازوں سے، اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بجز حکم خداوندی کے، اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی مجھے کامل یقین ہے کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر بھروسہ کرنے والوں کو یہ در حقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتایا، اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، اور ٹوک لگنی غلط نہیں ہے اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ نظر لگنا غلط نہیں، نظر سے بچنا چاہیے۔ ترجمہ: اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا کہ میں ہوں بھائی تیرا، اور تم کو کس طرح پر غمگین مت ہو ان کاموں سے جو کرتے رہے سب بھائی مل کر۔ اور وہ سب شہر میں جا کر ایک جگہ اترے۔ بات اترنے کی ایک ملازم شہر کا ان کو سیدھے راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے بروقت ملاقات کی، حضرت یوسف کو بادب السلام علیک عرض کیا، اور ایک دستار جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر ازحد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کو پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کی پھیر دی تھی کہ تم لوگ اس کو لے جا کر اسے اپنے خرچ وغیرہ میں لانا، پھر اس کو ویسا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ افسوس ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کھانا جلد از جلد تیار کرو اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دسترخوان پر
चुन दिए गए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मेहमानों को तलब किया और उनसे फरमाया कि इस वक्त खाना तैयार है, आप हज़रात दस्तरखान पर बैठकर खा लीजिए, लेकिन एक बात ज़रूरी कहनी है कि जो जो भाई एक ही माँ के बतन से हो तो वो एक ही जगह बैठकर खाना खाएं। ये बात हज़रत यूसुफ़ की सुनकर सब भाई एक ही जगह पर बैठ के, सिर्फ बुनियामीन ही अकेले रह गए और वो ये हाल देखकर रोने लगे। हज़रत यूसुफ़ ने बुनियामीन से कहा कि भाई तुम क्यों रोते हो और तुम्हारे रोने का सबब क्या है? बुनियामीन ने रोते हुए कहा कि मेरा एक सगा भाई था और उसका नाम यूसुफ़ था। मेरे भाइयों की गफलत से इसको भेड़िए ने खा लिया और मैं अपनी माँ से अकेला भाई हूँ। इस वक्त मुझे ख़्याल आया कि अगर वो होता तो मेरे साथ बैठकर खाना खाता। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग अपने छोटे भाई यानी बुनियामीन को इजाज़त दो कि वो मेरे साथ इस वक्त बैठकर खाना खाए। उन्होंने कहा कि अगर आप यूँ नवाज़िश व करम फरमाते हैं तो ये हमारी सरफराज़ी है। इस बात को तय करके हज़रत यूसुफ़ ने इनके सामने खाना ना खाया और बुनियामीन को अपने साथ लेकर हलवती सना में चले गए और अपने शाहाना चेहरे का निकाब उठाकर बुनियामीन को उठाया, बुनियामीन दिखाया। बुनियामीन हज़रत यूसुफ़ की शक्ल सूरत देखकर बेहोश हो गए। फिर हज़रत यूसुफ़ ने इनके चेहरे पर हल्की गुलाब छिड़का, जिसकी वजह से वो होश में आ गए। हज़रत यूसुफ़ ने बुनियामीन से कहा, तुमको क्या हुआ? शायद तुमको मर्गी की बीमारी है। फिर बहुत ही गमख़ुमारी और दिलासा देने लगे। बुनियामीन ने कहा कि मैं पैगम्बर ज़ादा हूँ, हमको मर्गी की बीमारी नहीं होती। मैं तो आपको देखकर बेहोश हो गया था। आप तो मेरे भाई जो गुम हो गए हैं, जिनका नाम यूसुफ़ है, इन्हीं के मिसल हैं। बुनियामीन की ये बात सुनकर हज़रत यूसुफ़ ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं वही तुम्हारा गुम हुआ यूसुफ़ हूँ। अब तुम कुछ अंदेशा ना करो और हाथ जमा रखो। ये बात सुनकर बुनियामीन फिर बेहोश हो गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद उठकर बैठे और होश में आ गए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बुनियामीन से अपने वालिद बुज़ुर्गवार का हाल पूछने लगे कि हमारे वालिद अब क्या करते हैं और वो किस हाल में रहते हैं? वो बोले, तुम्हारे फ़राक़ में बैतुल हसान में बैठे इबादत करते रहते हैं और तुम्हारे लिए शब व रोज़ रोते-रोते दोनों आँखें जाती रहीं और तुम्हारे गम में इनकी ज़िंदगी तलख़ हो गई है। हज़रत यूसुफ़ बुनियामीन की ये बातें सुनकर बहुत रोने लगे और कहा, तुम खाना खाओ। ए मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं अपनी मुसीबत का किस्सा जो ज़ुल्म भाइयों ने मुझ पर किया था वो तुमसे बयान करता हूँ। सबसे पहली बात ज़ुल्म की ये की कि मेरे बाप ने बहाना बनाकर जंगल में ले गए। मेरे बाप से बहाना बनाकर जंगल में ले गए और वहाँ जाकर मुझे अंधेरे कुएँ में डाल दिया और कुछ दिन बाद गुज़रने वाले काफ़िले ने हमको इस अंधेरे कुएँ से निकाला, तो फिर हमारे इन्हीं भाइयों ने इसी काफ़िले के सरदार के हाथ हमको बेच दिया। हमने कुएँ में बहुत तकलीफ़ उठाई और मैं तो ये समझता हूँ कि इस तकलीफ़ व मुसीबत के सिले में अल्लाह ताला ने सल्तनत की दौलत से नवाजा है और तुम इस बात को मेरी बतौर इमानत रखना और ये बात किसी से ना कहना और अपने भाई ये बात सुनने ना पाएँ। मैं किसी हीले से तुमको अपने पास रखूँगा और बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फिर ये बातें करके बुनियामीन सिलवत सराह से बाहर निकल आए और हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों को बराबर 3 दिन तक खाना पीना खिलाया। फिर चलते वक्त हर एक को एक शितर का बोझ अनाज देकर रुखसत किया और एक हीला साजी करके चुपके से एक प्याला चांदी का अपने पानी पीने का जो जवाहिर से जुड़ा हुआ था, एक यूनानी गुलाम को कह दिया कि इस प्याले से बेबहा को बुनियामीन के शितर के बोझ में छुपा के रख देना। चनाचे इस गुलाम ने ऐसा ही किया जैसा कि इसको हुक्म दिया गया था और वह सब तकरीबन एक मंजिल की राह निकल चुके थे। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ ने अपने चंद सवारों को इनके पीछे भेजा कि प्याला पानी पीने का माँ बुनियामीन के हमारे पास लाएं। यह खबर सुनते ही चंद सवार फ़ौरन इनके पीछे रवाना किए और उन्होंने इस काफ़िले को दूर जाकर पा लिया और इस काफ़िले को पुकारा, ए काफ़िले वालों ज़रा ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी एक कीमती चीज़ गुम हो गई है, बहुत मुमकिन है कि वो तुम लोगों के पास हो। पहले तो तुम लोग अपनी तलाशी दो, शायद वो चीज़ तुम्हारे पास से निकल आए और मुमकिन है कि तुम ही चोर हो, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा। और फिर जब तैयार कर दिया इनको असबाब इनका और रख दिया पानी पीने का प्याला, जानबूझकर अपने भाई बुनियामीन के बोझ में फिर पुकारा पकाने वालों ने, काफ़िले वालों, यकीनन तुम चोर हो। कहने लगे अपना मुँह करके इनकी तरफ, क्या तुम नहीं पाते? वो बोले कि हम नहीं पाते। बादशाह का नाम यानी प्याला, और जो कोई वो प्याला लावेगा तो इसको एक ऊँट का बोझ इनाम में मिलेगा और मैं इसका ज़ामिन हूँ। वो बोले, कसम है अल्लाह की, तुमको मालूम है कि हम शरारत करने नहीं आए थे इस मुल्क में और ना हम कभी चोर थे और ना हम लोगों ने कभी चोरी की है। और लोगों ने इनसे कहा कि फिर क्या सज़ा है इसकी? अगर तुम झूठे हो तो सब कहने लगे इसकी सज़ा बस यही है कि जिसकी बोझ में पाओ वही जावे इसके बदले में, और हम तो यही सज़ा देते हैं गुनहगारों को। खुलासा ये है कि प्याला बादशाह के पानी पीने का था और वो बादशाह की प्यास का नापा हुआ था। ये प्याला था नाज नापने का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको चोर कहलवाया, ये झूठ नहीं है। इसलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को अपने बाप के सामने से ले जाकर चोरी से बेच डाला था और हज़रत याकूब के दिन में ये हुक्म था कि जो कोई चोरी करता वो माल अपने गुलाम का हो रहता। सिर्फ़ 1 बरस तक और इनके भाइयों ने कहा भी था कि तुम जिसे चोरी में पाओ इसे गुलाम बना लेना।
یہ کہہ کر وہ لوگ قافلے والوں کا مال و اسباب تلاش کرنے لگے۔ سب بوجھوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی اور سب سے آخر چھوٹے بھائی بنیامین کے شتر کے بوجھ کی تلاشی لی۔ بلاخر بنیامین کے شتر میں شیلتے میں وہ پیالہ نکلا جیسا کہ قولہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ پھر شروع کی اس نے دیکھنا ہرجیاں ان کی، پہلے اپنے بھائی کی ہرجی سے ہر کو وہ برتن نکلا، ایک ہرجی سے اپنے بھائی کی، پھر سب کو حضرت یوسف کے پاس حاضر کیا۔ ان کے بھائی بہت طاقتور تھے، اگر وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو وہ نہ پکڑے جاتے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس حاضر کیے گئے۔ اور جب حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض میں سے کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجئے، تاکہ ہم لوگ آپ کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں، اور کہیں کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دے ہیں۔ ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلائیں گے، لیکن وہ کبھی ہماری بات کو باور نہ کریں گے۔ اپنے جی میں یہ مشورہ طے کر کے دربان کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف سے بولے کہ اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امیدیں ہیں، لیکن ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق اپنے باپ کے پاس لے جائیں، اور ہم لوگوں کو کامل یقین ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و اطمینان کا موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم نے بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جاوے بموجب شرع کے وہ ہماری قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں، بھلا بتاؤ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کر لے؟ وہ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اس جگہ نے اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت فرمائی، قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چرایا تو چوری کی، اس کے بھائی نے بھی پہلے۔ تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا، قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ۔ تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے غصے میں ہو کر اپنے دل میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ان پر چوری کے تان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھپھی نے بچپن میں پالا، جب بڑے ہو کر تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھوں۔ پھپھی کو بھی محبت تھی، اس لیے انہوں نے چھپا کر ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ دیا، پھر کچھ دیر بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگی۔ لوگوں میں چرچا ہوا اور وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے نکالا گیا۔ بھائی سبب موافق ان کے دین کے 1 برس تک ان کی پھپھی نے اس ہیلے سے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا، اور حضرت یوسف نے کہا کہ بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا، یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی یہ لوگ چوری کی تہمت دیتے ہیں، یہ سب لوگ عجیب آدمی ہے۔ بلاخر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ اے عزیز مصر، ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں، اور ان کی مفارقت میں بھی اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ ہمارے بھائیوں میں سے 1 بھائی کو رکھ لیجیے، اس کا بدلہ ہو جائے گا اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکے گا۔ قولہ تعالیٰ ہے، کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کا باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو آپ ہم میں سے اس کے بدلے میں دوسرے کو رکھ لیں، اور ہم آپ کو بہت احسان والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، قولہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ بولے یوسف، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف ہوں گے۔ یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ معاذ اللہ، ہم بھی گناہ کو پکڑیں گے، لیکن اس کو ہم گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائی گئی چیز ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بھی گناہ کو پکڑے تو پھر ہم تو بہت ظالم ہوں گے۔ اور اس جملے میں حضرت یوسف نے ایک اشارہ فرمایا جو حضرت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہم بھی گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر ہم پکڑ کریں گے اس کو جس نے چوری کی ہے۔ ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے، اللہ تعالیٰ سے سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واہی جانا، اس کو بخشوں گا۔ حاصل کلام، ہر چند بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لیں، لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے، اور سب کے سب شہر دروازے پر جا بیٹھے اور آپس میں سلام مشورہ کرنے لگے کہ اب کرنا کیا چاہیے، اور بعض ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر سے جا سکتے ہیں اور نہ ادھر، اور بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جاویں۔ کہنے لگے عجب شامت، ہم بڑائی اور باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ قولہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔
जब नाउम्मीद हुई इससे तो अकेले बैठे मसलहत समझने को फिर बोला इनका बड़ा भाई जिसका नाम शमून था। इसने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बाप ने तुमसे लिया है अहद अल्लाह ताला का, और इससे पहले जो कसूर यूसुफ के बारे में कर चुके हो इसका हाल तुमको अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा मैं इस मुल्क से इस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरा बाप इस मुल्क पर रवानगी की इजाज़त ना दे दे, और मुमकिन है अल्लाह ताला हुक्म करे मेरे वास्ते, और वह अलबत्ता बेहतर हिकमत करने वाला है। इसके बाद तमाम भाइयों को बड़े भाई ने रुखसत कर दिया और खुद वहीं रह गया, इस उम्मीद पर कि शायद मेहरबान होकर बुनियामीन की खलासी कर दें। और एक दूसरी रवायत में यूँ आया है कि सब भाइयों ने कहा, "ऐ अज़ीज़ मिस्र, हमारे भाई छोटे बुनियामीन को ना छोड़ोगे तो हम अपने ज़ोर व ताकत से ले लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको ऐसी ताकत दी है।" और हर एक इनमें से बोला, "अगर हम चाहें तो एक एक को ले सकता है, बस क्यों हम इस मामले में नामर्दी करें।" और एक भाई ने फ़ख्र से, जिसका नाम यहूदा था, कहा कि मैं अकेला ही मुल्क मिस्र को ले सकता हूँ। ये कहकर वो सब भाई लड़ने को मुस्तैद हो गए और आपस में मशवरा किया, हर एक भाई हर दरवाजे पर जाकर जंग का नारा मारो, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकी कुव्वत से खूब अच्छी तरह से आगाह थे। एक जासूस बशीदा तौर पर इनकी खबर को भेजा, और वह जासूस इन लोगों को खबर लाए कि कुनान के बशिंदे हज़रत यूसुफ अज़ीज़ के मिस्र से मुकाबला करना चाहते हैं। इस खबर को सुनकर हज़रत यूसुफ ने 40,000 मर्द जंगी सलाह पोश तैयार किए और तमाम अहले मिस्र को खबर दी कि लड़ाई का सामान तैयार करो और हर वक्त बहुत ज़्यादा होशियार रहो। यह खबर मुल्क रियान तक पहुँची। उसने कहा कि यह खबर क्या है? तो मिस्रियों ने इसके जवाब में मुल्क रियान से कहा कि कुनआनियों ने एक प्याला सरकारी चोरी किया था, और इंदुल तहकीक वो प्याला इनके शलीतों में से निकला, और इस जुर्म में से इनके एक भाई बामौजब आइनो का नून मकीद है, और वह कुनआनी इसलिए हमसे लड़ना चाहते हैं। कि मलिक रियान ने कहा कि मैं भी हाजिर होता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। माँ तमाम लश्कर के हज़रत यूसुफ ने मलिक रियान से कहा कि अभी मैं काफ़ी हूँ और अभी आपको तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं, जब ज़रूरत होगी तो आपको याद कर लिया जाएगा, आप अपनी जगह आराम करें। चुनांचे दूसरे दिन काफ़िले और लश्कर ने शहर के अंदर आकर हमले शुरू कर दिए, और इनके भाइयों में से एक भाई यहूदा ने दरवाजे पर जाकर एक ऐसा नारा मारा कि 40,000 मर्द का ज़ार मिस्र की यकबारगी बेहोश हो गए, और शमून ने भी दूसरी राह से आकर अपनी शजाअत दिखाई। मिस्र के लश्करियों ने जब यह हाल देखा सब शिकस्त पा के पसपा हुए, और हज़रत यूसुफ 40,000 मर्द सपा के बीच में थे। देखा कि इनके बड़े भाई ने एक पत्थर उठाकर किले के कोशिक पर फेंका, इससे मकान की तमाम खिड़कियां टूट गईं, और ये भी देखा कि तमाम लश्कर मिस्र का हैबत से पसपा हो गया है। तब उन्होंने वो दस्तार जो भाइयों ने बाप से लाकर दी थी, और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दस्तार थी जो बतौर मौज़े की इनको लाकर दी थी, वो इनको दिखाई। फिर सब भाइयों ने इस दस्तार को देखे तो देखते ही सब भाई सुस्त और कमज़ोर हो गए। इसके बाद हज़रत यूसुफ ने एक ही हमले में इनको पकड़ लिया। ये देखकर अहले मिस्र को बहुत तसल्ली हुई, और बादशाह रियान ने हज़रत यूसुफ की जवानमर्दी देखी तो वो बहुत तारीफ़ की। हज़रत यूसुफ ने इन लोगों से कहा कि शायद तुमने अपने अपने दिल में बहुत यही बात ठहराई होगी कि मुल्क मिस्र में तुम्हारे मुकाबिल का कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि खुदा की यही मर्ज़ी थी कि हर में हम तुम्हारे हाथ से गिरफ़्तार हो जाएं, लेकिन हमको इस जंग से ये बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मिस्र में हमारे मुकाबिल नहीं है। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ ने इन लोगों को ऊँटों के बोझ समेत अपने पास बुलवा लिया, ताकि लोग ये जाने कि इन पर ज़रूर सज़ा मुकर्रर की जाए। और वो लोग आपस में कहने लगे कि ये कोई हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है या हमारे आबा-ओ-अजदाद से कुछ बुज़ुर्गी पाई होगी कि हमसे मुकाबिल होके लड़े और हम इसके साथ ना लड़ सके। इस पर यहूदा ने कहा कि मेरी बात सच है, जो कुछ अरसा पहले मैंने कहा था कि ये मेरा भाई यूसुफ है। फिर इसके भाइयों ने कहा कि अगर हमारा भाई यूसुफ होता तो हम पर इस तरह इंसान ना करता, हम लोगों को तो इस वक्त मार डालता। अलगर्ज हज़रत यूसुफ ने इन सब लोगों को 3 दिन तक कैद में रखा, ताकि शहर के लोगों की खातिर जमा रहे। जब 3 दिन कैद के गुजर गए तो उन्होंने इन लोगों को बुलवा कर कहा कि तुम पर बादशाह की तरफ से हुक्म था कि फ़ौरन जान से मार दिया जाए, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी की और तुम्हारी रिहाई दिलाई, क्योंकि तुम लोग नेक आदमी हो और हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। बस मैंने तुमको माफ़ किया और इस कैद से तुमको खलासी दी। अब तुम लोग जहाँ तबीयत चाहे वहाँ जाओ। शमून ने कहा है कि भाइयों मैं यहाँ रहूँगा और तुम सब लोग जाओ अपने बाप के पास और यह हकीकत व माजरा जाकर बयान कर दो, फिर देखो कि क्या जवाब देते हैं। क़ौलहु तआला तर्जमा।
شمعون نے کہا کہ تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے ابا جان آپ کے ایک بیٹے نے چوری کی ہے۔ پس بموت جب کہنے شمعون کے 9 بھائی کنعان میں گئے اور یہاں شمعون اور بنیامین رہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے اندیشے میں تھے اور بابا جا فکر کے لوگوں کو راستے میں بٹھا رکھا تھا کہ بیٹوں کی آمد کی خبر ہم تک جلد پہنچے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان لوگوں نے ان کے بیٹوں کی آمد کی خبر دی اور کہا ہم سے صرف 9 بیٹے آئے ہیں اور ان کے ہمراہ نہ اونٹ ہیں اور نہ ان کے بوجھ ہیں، یعنی کہ ساتھ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے۔ جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت اپنی جو حال ان کے پر گزرا تھا وہ کہہ سنایا اور کہا گندم ناپنے کا ایک ساتھ چوری ہو گیا تھا، ان کے عوض بنیامین کو قید میں رکھا ہے اور وہاں کے عزیز مصر یوسف سے لڑائی ہوئی اور ہم سب بھائیوں کو عزیز مصر یوسف نے بہت اچھی ضیافت کی اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگوں کا خیال بھی رکھا۔ اور اے ہمارے ابا جان، اگر آپ ان کو ان باتوں میں ذرا بھی شک معلوم ہو تو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجئے، اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے بالکل سچ ہے، ذرا بھی اس میں فرق نہیں ہے اور اس معاملے میں ہم لوگ بے گناہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پوچھیں میرے باپ ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے بھی جس قافلے میں ہم لوگ واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم لوگ سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اور تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے اور اب مجھے سوائے صبر کے کچھ بھی نہ بناوے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قولہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بولا کوئی نہیں بنائی ہے تمہارے جی نے یہ بات، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، شاید لے آوے اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو، وہی ہے خبردار حکمت والا۔ القدس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے یہ دروغ امیز باتیں سنی تو ان سے مزید معلوم ہوا اور کیا ان کی باتوں کا کیا کہ بہت ممکن ہے کہ میرا یوسف مصر میں ہے۔ پھر ان سے توجہ ہٹا لی اور پھر کہا قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور منہ پھیرا ان سے اور کہا اے افسوس اوپر یوسف کے، اور سفید ہوگی ان کی آنکھیں یوسف کے غم سے، کیونکہ وہ یوسف کے غم میں بڑے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ یوسف کے غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی نہیں اور ضعیف اور ناتوانائی سے پشت بھی ہم ہوگی، تب وہ کہنے لگے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: کہاں انہوں نے قسم خدا کی کہ ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف کو، یہاں تک کہ ہو جاوے تو مزمحل یا ہو جاوے ہلاک ہونے والوں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے۔ پھر یوسف کا غم تازہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: کہا سوائے اس کے نہیں کہ شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، اور میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے؟ لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہے جو حل کے آگے شکایت کرے مخلوق کی، اور میں اسی خدا سے کہتا ہوں جس نے مجھے یہ درد اور دکھ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی، اس زور کی آہ ماری کی آنکھیں الٹ گئیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ روگے تو تم کو راحت ملے گی ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی یا ہو بکا اب سوگی۔ اور یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی اور کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا یوسف اب مصر میں ملے گا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور فرمایا قولہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور میں اس کے بھائی کی، اور مت ناامید ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بے شک ناامید نہیں اللہ کے فضل و کرم سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کئی برس تک حضرت یوسف کے لیے روتے رہے اور ان فراق یوسف کے دنوں میں سوائے عبادت الہی اور ذکر یوسف کے اور کچھ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ بھوک پیاس کی حالت میں یہی ذکر رہا کرتا تھا۔ ایک طرح سے یہ ذکر ان کی زندگی کی غذا بن گیا، اس لیے شب و روز یہی کام کرتے تھے اور کوئی دوسرا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ یہ تھی فرط محبت اپنے بیٹے سے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ خدا تعالیٰ تم کو سلام کہتا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ یوسف کے لیے گریازاری کرو گے تو بھی مرض الہی کے سوا تم کو کچھ نہ مل سکے گا اور نام بھی تمہارا پیغمبروں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم الہی پر دھیان کیا، پھر ان کو رب العزت نے اپنے حکم سے ملوا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔